بتلائے گئے، اس کا ثواب بتایا گیا، اس کا اجر بتلایا گیا، اور ان کے کلمات خاص طور پر بتلائے گئے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی رسول مسجد کے اندر داخل ہوئے اور سلام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10۔ 10 دوسرے صحابی داخل ہوئے تو انہوں نے بھی سلام پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 20 20۔ پھر تیسرے آئے، اندر داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 30۔ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے پر آپ نے فرمایا 10، دوسرے شخص کے آنے پر آپ نے فرمایا کہ 20، پھر فرمایا کہ 30۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کو سلام پیش کرے ان الفاظ کے ساتھ السلام علیکم، اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو ورحمت اللہ کہے اس کو 20 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو وبرکاتہ ساتھ جملہ کہے تو اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ نیکیاں اللہ تعالیٰ نے کتنی آسان بنائی ہیں کہ محض ایک جملے کے اوپر اتنی نیکیاں ملتی ہیں، ایک ایک جملے پر اتنی نیکیاں انسان کو ملتی ہیں۔ یہ تو موقع دیا اللہ تعالیٰ نے کہ میرے بندو جاؤ نیکیاں کما کے آؤ، جتنی نیکیاں لے کے آؤ گے، جتنا اخلاص لے کر آؤ گے اتنا اجر میں دوں گا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کتنی نیکیاں حاصل کریں۔ سلام میں پہل کریں تو تکبر سے پا، سلام کے جملے استعمال کریں تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام اور اکرام۔ یہ سعادت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور پھر جواب دینے والے کی، اور یہ بھی یاد رکھیے گا سلام کے بھی حقوق ہیں نا، سلام کے آداب ہیں۔ سلام کرنا یہ سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے۔ آج تو کئی مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھنے والے، جب ان کو کوئی سلام پیش کرتے تو آگے جواب نہیں دیتے، جواب نہیں دیتے۔ حالانکہ جواب دینا یہ واجب ہے، اور یہ مومن کے حقوق میں سے ہے، حق ہے کہ مسلمان بندے کے سلام کا جواب دے۔ اگر کوئی آدمی کسی پر سلام پیش کرتا ہے، آگے والا بندہ جواب نہیں دیتا، تو پھر بھی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ یہ نہیں دیتا نہ دے، اس کو دعا نہیں چاہیے تو نہ یہ کرے اس طریقے سے اپنی حرکات، لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ آپ نے سلام کیا، جواب آپ کو نہیں ملا، بشری تقاضا ہے، تکلیف انسان کو ہوتی ہے، لیکن فرمایا کہ نہیں، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ اس انسان سے بہتر فرشتے جو معصوم ہیں، جو خطا کرتے ہی نہیں ہیں، خطا کا مادہ ان کے اندر ہے ہی نہیں ہے، وہ سلام کا جواب دیتے ہیں، اور جب وہ سلامتی کا جواب دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرماتے ہیں۔ تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان جملوں سے دوسرے مسلمان بھائی کے سلام کا جواب دینا چاہیے۔ اور سلام اس کے کچھ آداب ہیں۔ مثلا آپ باہر سے آ رہے ہیں، اندر مجلس لگی ہوئی ہے، محفل لگی ہوئی، بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ، تو باہر سے آنے والا جو شخص ہے اس کے اوپر لازم ہے وہ سلام کرے، اور مجلس میں سے کوئی ایک آدمی بھی جواب دے دے تو سب کی طرف سے جواب ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے بعض بندے سلام کرتے پھر آ کے ہاتھ ملاتے ہیں۔ تو اس کا ادب یہ ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سلام پیش کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر کسی نے جواب دے دیا ایک نے بھی تو سب کی طرف سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہ جواب مل گیا۔ اسی طرح کوئی آدمی اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہے، قرآن مجید کی تلاوت کے اندر مشغول ہے، آپ سلام کرتے ہیں، اگر وہ جواب نہیں دیتا تو اس کے اوپر سلام کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ پہلے سے اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب کوئی عبادت کے اندر مشغول ہو نا پھر اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو وہ خود اجازت دیتا ہے آنے کی، آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، پھر آپ سلام کریں۔ اسی طرح کوئی آدمی ہے قضاء حاجت کے لیے بیٹھا ہوا ہے، قضاء حاجت کے لیے بیٹھا ہوا ہے تو اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سلامتی کے جملے ہیں، اور یہ جو جملے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے السلام، السلام۔ تو یہ سلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، تو کوئی قضاء حاجت کے وقت جو ہے کسی کو سلام پیش نہ کرے۔ اسی طریقے سے کوئی جو ہے نماز کی حالت میں ہو تو اس پر بھی سلام پیش نہ کرے۔
کیونکہ سلام کا جواب دینا یہ واجب ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بھی حقوق ہیں، اس کے بھی آداب ہیں، اس کی بھی رعایت رکھنی ہے۔ تو فرمایا کہ مسلمان پر 5 حق ہیں، ان میں سے پہلا حق کیا ہے؟ رد السلام، اس کے سلام کا جواب دینا۔ اگر کوئی سواری پر ہے تو پیدل والے کو سلام کرے، جبکہ الٹ ہوتا ہے، سواری والا کہتا ہے کہ یہ پیدل چلنے والا مجھے سلوٹ مارے، یہ مجھے سلام کرے۔ جو مشقت میں ہے اور جو راحت میں ہے، سکون میں ہے، سکون والے کے اوپر لازم ہے کہ وہ مشقت والے پر سلام کرے۔ راستے میں جا رہے ہیں، یہاں تک حقوق بیان کیے گئے ہیں، ایک چڑھائی سے نیچے آ رہا ہے، ایک اوپر چڑھ رہا ہے، راستہ اس طرح بنا ہوا ہے کہ ایک نیچے سے اوپر کی طرف جا رہا ہے تو مشقت میں جا رہا ہے نا، ایک اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے تو آسانی کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ جو اوپر سے آنے والا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ سلام کرے۔ لیکن بہرحال اگر پھر بھی کوئی سلام نہیں کرتا تو فرمایا البادی بالسلام بری من الکبر، آپ سلام میں پہل کریں، ابتدا کریں تو آپ تکبر جیسی مہلک بیماری سے بری و ذمہ ہو جائیں گے۔ گھر میں بھی داخل ہوں تو سلام کریں، یہ سلام کی عادت ڈالیں تاکہ بچوں کی بھی عادت ڈالیں۔ اور یہاں تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک دیوار کا فاصلہ بھی درمیان میں آ جائے نا تو پھر جب مومن بندے آپس میں ملاقات کریں تو پھر ایک دوسرے کو سلام پیش کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی جتنی مرتبہ یہ کہیں گے 30 نیکیاں آپ کو ملتی جائے گی، آپ جتنی مرضی نیکیاں کمائیں۔ تو پہلا حق یہ ہے رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ اور دوسرا حق کیا ہے؟ عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا، بیمار پرسی کرنا، کسی بیمار کا حال پوچھنا، یہ مومن کا مومن پر حق ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ جو صبح کے وقت کسی بیمار آدمی کی بیمار پرسی کے لیے نکلتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں مغفرت کی دعائیں کرتے رہے۔ وہ فرشتہ ایک ہی دعا کرے تو کافی ہے، 70,000 فرشتے۔ اور یہ 70 کا جو جملہ ہے نا، یہ عربی کے اندر کثرت کے لیے بولا جاتا ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں بھی معاشرے کے اندر کئی جملے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا میں نے تمہیں 100 مرتبہ سمجھایا ہے، 20 مرتبہ تم سے یہ بات کہی ہے، تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ 1 2 سے لے کر 20 تک ہی ہوں یا 70 تک ہی ہوں، 100 تک ہی ہوں۔ یہ مختلف جگہوں میں مختلف زبانوں میں کثرت کے لیے بولا جاتا ہے، اور عرب کے اندر جو ہے یہ 70 جو ہے وہ کثرت کے لیے بولا جاتا تھا۔ اور صرف 70 نہیں کہا، 70 100 نہیں کہا، 70,000 گناہوں سے پاک فرشتے کسی کے حق میں مغفرت کی دعا کریں تو اس کی مغفرت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کے لیے کوئی شخص صبح کے وقت جو ہے وہ جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں مغفرت کی دعائیں کرتے رہے، اور جو شام کے وقت نکلتا ہے تو صبح تک یہ 70,000 فرشتے جو ہے اس کے حق میں مغفرت کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس کو معاف کر دے، یا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، یا اللہ اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دے، اس کو جنت میں داخل کر دے۔ یہی وہ جملے کہتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی ان جملوں کو صرف سنتا نہیں ہے، اللہ پاک نے اعلان فرمایا کہ میں قبول فرما لیتا ہوں۔ تو یعنی اس بندے کی بخشش اور مغفرت یقینی ہے جو کسی بیمار آدمی کی بیمار پرسی کے لیے نکلے۔ اور بیمار پرسی کے بھی کچھ آداب ہیں، جائے بیماری کا پوچھے وہاں ڈیرے نہ لگائے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں بیمار ہوتے ہیں، وہ لوگ آتے ہیں اس کے ارد گرد بیٹھے رہتے ہیں، وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے۔ اور ہمارے ہاں معاشرے کے اندر ایک یہ بھی رواج ہے، یہ بھی ایک عادت ہے، ایک آدمی اگر اس کے اوپر کوئی حالت بیمار ہو گیا نا تو پوچھتے ہیں کہ بھائی کیسے ہوا، وہ سناتا ہے، دوسرا آتا ہے پھر پوچھتا ہے کیسے ہو، وہ سنا کے تھک جاتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا، اس طرح کے جملے بھی استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ تو بلکہ کسی مریض کے پاس اگر آپ جائیں تو مریض کے سامنے بیٹھ کر صرف یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس بیماری کو ختم فرمائے، آپ پریشان نہ، اس کو حوصلہ دے، تسلی دے۔ اور کئی آدمی ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو مریض تنگ ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، ان کا ایک واقعہ ہے ذہن میں آ گیا۔ وہ بیمار ہو گئے، بیمار آ گئے تو لوگ آتے جاتے رہے، ایک آدمی وہ اندر ہی بیٹھا رہا ان کے پاس۔ یہ دل میں چاہ رہے ہیں کہ یہ چلے جائیں، میں آرام کر لوں، کوئی دوائی کھا لوں، لیکن وہ بیٹھے رہے۔
تو حضرت یوں بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ بھائی اٹھ کر باہر نکل جاؤ. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے فرما دیا کہ بھائی ایک تو بیماری ہے اور دوسرا لوگوں کا آنا جانا ہے، اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. سنانا مقصود تھا اس کو. اب وہ شخص سمجھنے سے قاصر تھا کہ یہ سوال میرے لیے ہے. وہ کہنے لگا حضرت اگر آپ کہیں تو میں کنڈی لگا دوں اندر. ہاں کنڈی لگا دوں تاکہ لوگ نہ آئیں. تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں کنڈی ضرور لگانا ہے لیکن باہر سے لگانا، اندر نہیں لگانا. تو کئی آ کر وہاں مریض کے سامنے بیٹھ کر جو ہے اس کی مرض کے اندر مزید اضافے کا باعث بنتے ہیں. تو بیمار پرسی کریں، دعائیں کریں، اگر ہو سکے تو اس کا خیال کریں. اگر وہ بیمار ایسا ہے کہ وہ علاج نہیں کروا سکتا، آپ علاج کی مد میں اس کی مدد کریں، اس کو حوصلہ دیں، اچھے طبیب کا پتہ بتائیں، مشورہ دیں، پرہیز کا بتائیں، حوصلہ دیں. یہ جملے کہنا چاہیے. ہو سکے تو اس کا خیال رکھتے ہوئے جس چیزوں کی ضرورت ہے وہ لے کر جائیں، جس طرح کے بعض احباب کرتے رہتے ہیں اس طرح. تو یہ بیمار پرسی کے آداب ہیں. اور پھر یاد رکھیے گا بیمار پرسی کے لیے وہ جاتا ہے جس کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا. اور آپ یہ حدیث کئی مرتبہ سن چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے، اور اس میں سے بھی 7 خوش نصیب وہ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. اور ان 7 میں سے خوش نصیب وہ ہے، وہ بندہ مومن ہے جو دوسرے کے ساتھ صرف اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے. تو اللہ کی خاطر محبت ہوتی ہے تو کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے بندہ جاتا ہے. تو اتنے بڑے اجر و ثواب کا اعلان ہے. تو فرمایا کہ دوسرا حق مسلمان کا مسلمان پر یہ ہے کہ وہ اس کی بیمار پرسی کے لیے جائے، اور اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. اور ایک روایت حدیث قدسی ہے، عجیب و غریب قسم کی روایت ہے، جب آپ سنیں گے تو نہایت ہی ایمان کے اندر مزید اضافہ ہوگا. فرمایا کہ کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کے سامنے یہ کہیں گے کہ میں بیمار تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی. وہ کہے گا کہ یا اللہ تو رب العالمین ہے، بیماریوں سے پاک ہے، میں تیری بیمار پرسی کیسے کرتا؟ یا اللہ تو بیماری سے پاک ہے، میں تیری بیمار پرسی کیسے کرتا؟ تو اللہ فرمائیں گے فلاں بندہ بیمار نہیں تھا، اگر تو اس کی بیمار پرسی کے لیے جاتا تو مجھے بھی وہاں پاتا. اور اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ خود جو ہے وہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں. تو اس لیے اس حق کو بھی نبھائیں. اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے، اپنے دیگر احباب، یہ مسلمان کے حقوق بیان ہو رہے ہیں. وہ ذوی القربہ، عزیز و اقارب کے اور زیادہ حقوق ہیں. یہ عام مسلمان کے حقوق کا بیان ہو رہا ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کے لیے جائیں. تیسرا حق، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے اندر شرکت کریں. اس کے جنازے کے اندر شرکت کرنا جب وہ فوت ہو جائے. اور روایت کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی مسلمان بندہ کسی مسلمان بندے کے جنازے میں شرکت کرتا ہے اس کو 1 قیراط ثواب ملتا ہے، اور جو دفنانے تک وہاں پر موجود ہوتا ہے اس کو 2 قیراط اجر ملتے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیراط سے کیا مطلب ہے، کیا اس کا مطلب ہے، اس کا معنی کیا ہے، قیراط کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 پہاڑوں کے برابر صدقے کا ثواب. اور پھر ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ احد پہاڑ کے برابر اس کو اجر و ثواب ملتا ہے. تو مسلمان بندے کے جنازے کے اندر شامل ہونا یہ مسلمان کے حقوق میں سے. تو جنازوں میں شرکت کرنی چاہیے، اس کے لیے دعائے بخشش اور مغفرت کرنی چاہیے. ظاہر ہے کہ جنازہ ہے ہی دعا ہے، اس کے اندر یہی بخشش اور مغفرت کی بات ہوتی ہے، اور ان کو اپنی دعاؤں کے اندر شامل کرنا ہر مسلمان کے لیے. اگر آپ دیگر مسلمان بندوں کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں گے تو کل آپ بھی ان کی دعاؤں میں شامل ہوں گے. یہ دعا اگر کسی کے لیے کریں تو اپنے حق میں ہوتی ہے. اگر آپ کسی بندے مومن کے لیے دعا کریں، اور یہ یاد رکھیے گا دعا کی قبولیت کی ایک جو ہے علامت وہ یہی ہے کہ دوسروں کو دعاؤں میں یاد رکھیں. اگر دوسروں کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو بن مانگے پوری فرمائے گا.
تو نماز جنازہ کے اندر شرکت کرنا یہ مسلمان کے مسلمان پر یہ حق ہے۔ اور چوتھا حق کیا ہے کہ جب وہ تم سے نصیحت طلب کرے تو اس کی خیر خواہی والا معاملہ کرو، اچھی نصیحت کرو۔ اور سب سے بڑی نصیحت وہ دین ہے، کسی کو دین کی طرف بلانا، کسی کو دین پر لانا، دین کے احکام اس کی زندگی میں زندہ کرنا، اسے اللہ تعالیٰ کے احکام کی طرف متوجہ کرنا، بے نمازی کو نمازی بنانا، ماں باپ کے نافرمان کو فرما بردار بنانا، کسی کو نماز کے آداب سکھلانا، فرائض سکھلانا، کسی کو طہارت کے مسائل بتلانا سکھلانا، یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے۔ اور یہ مومن بندے پر حق ہے کہ اس کی خیر خواہی کا معاملہ کرے۔ تو اس لیے اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کا معاملہ کریں۔ اور خیر خواہی کیا ہوتی ہے؟ فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے پسند کرے۔ ہر بندہ چاہتا ہے میں جہنم سے بچ جاؤں، جنت میں داخل ہو جاؤں، اور اس کے لیے کئی لوگ اپنی اپنی طرف سے کوششیں کرتے ہیں۔ تو دوسرے مسلمان کے لیے یہ فکر کرنا کہ یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت کے اندر داخل ہو جائے، تو یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے اور یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور اسی کے متعلق سورہ عصر کے اندر فرمایا گیا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق کی تلقین کرنا، دوسروں کو دین کی طرف لانا، دین کی دعوت دینا۔ تو یہ چوتھا حق ہے جو اہم ترین حق ہے۔ اس حق کو پورا کرنے والے ہم بن جائیں، اپنے بچوں کے سامنے دین کے مذاکرے کریں اور ان کے سامنے یہ بتلائیں کہ ہاں بھائی بتاؤ نماز کے اندر کیا کیا چیزیں فرض ہیں، نماز کے اندر کون سی چیزیں ایسی ہیں جن میں سے کوئی ایک چیز چھوٹ جائے تو سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ کئی دفعہ آپ بندوں سے پوچھیں کہ بھائی نماز میں اگر قرات رہ جائے تو کیا کریں، تو کئی جواب دیں گے سجدہ سہو کریں، حالانکہ سجدہ سہو نہیں ہے، قرات کرنا یہ فرض ہے نماز کے اندر، چھوٹ جائے تو نماز نئے سرے سے شروع کریں گے۔ تو بہرحال یہ تو ایک الگ عنوان ہے۔ نماز کے مسائل کے متعلق مذاکرہ کرنا یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے۔ اپنے بچوں کی بھی خیر خواہی کریں، مومن بندوں کی بھی خیر خواہی کریں، اور ان کی خیر خواہی کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے انہیں دین کی دعوت دیں، دین سکھلائیں اور دینی احکام ان کی زندگیوں میں زندہ کریں۔ اور پانچواں حق بتایا تشمیت العاطس، چھینکنے والے کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ اگر کسی کو چھینک آئے، روایت کے اندر آتا ہے کہ چھینک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، الحمدللہ کہا کرو۔ اور سائنسی تحقیق ہے کہ یہ اتنی شدت میں آتی ہے کہ انسان کی رگیں پھٹ جائیں، لیکن فوراً جو ہے اس کی جو رفتار ہے اس کو کنٹرول کرنا، اس کو اپنے قبضہ قدرت میں کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا امر ہوتا ہے کہ انسان اتنی شدت سے، وہ اتنی شدت کے اندر وہ چھینک آتی ہے کہ اگر تھوڑی دیر مزید اور رہے تو انسان کی رگیں اور نسیں پھٹ جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم سے اس کو کنٹرول فرماتے ہیں۔ تو اس پر فرمایا کہ الحمدللہ اس بندے کو کہنا چاہیے۔ جب یہ بندہ کہے الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو سامنے سننے والے ایمان والے بندے کے اوپر یہ لازم ہے، یہ حق ہے، یہ حقوق میں سے کہ وہ اس کا جواب دے اور کہے یرحمک اللہ، اللہ تم پہ رحم کرے۔ ہمیں تو دین اسلام نے سلام کے طریقے بھی کتنے بہترین بتلائے، دعائیں ہی دعا ہے، دعا ہی دعا ہے، اپنا فائدہ ہی فائدہ ہے اور اس پر اجر و ثواب بھی ہے۔ لیکن آج ہم غیروں کے طریقوں پر چل پڑے، غیروں کے طور طریقے ہیں ان کو ہم اختیار کر رہے ہیں، وہ ان کے جملے ہیں، کوئی گڈ مارننگ کہتا ہے، گڈ آفٹر نون کہتا ہے، کوئی جو ہے نا کیا جملے کہتے ہیں، کوئی شب بخیر کے جملے کہتا ہے، لیکن جو جملے ہمیں شریعت نے بتلائے ہیں اس جیسے جملے کائنات کے سارے جملے بھی مل جائیں نا، اس جیسا جملہ نہیں بن سکتا۔ وہ کیا ہے؟ السلام علیکم، اور ادھر دیکھیے یرحمک اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ رحم فرمائے۔ تو تشمیت العاطس، چھینکنے والے کا جواب دینا یرحمک اللہ کے ساتھ۔ اس لیے اپنی عادت بنائیں، جمائی آئے فوراً آگے ہاتھ رکھ دیں، اور اس وقت جب بندہ کہتا ہے ہاں ہاں کی آواز نکالتا ہے نا تو شیطان اس سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ جب یہ انسان یہ ہوا جب اس کو جمائی آتی ہے تو ایک مخصوص قسم کی آواز نکلتی ہے اس کی، تو شیطان بڑا خوش ہوتا ہے، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے شیطان اس کے منہ کے ذریعے سے اندر داخل ہوتا ہے،
تو اس وقت اس کو چاہیے کہ اپنا یہ ہاتھ دایاں ہاتھ جو ہے نا الٹا کر کے یوں رکھے نماز میں یوں، اور ویسے عام حالت کے اندر یہ حکم ہے وہ کرے. لیکن اگر چھینک آ جائے تو الحمدللہ کہے، اس کی عادت ڈالیں، اور سننے والا بندہ وہ بھی اس بات کی عادت ڈالے یرحمک اللہ سے اس کا جواب دے. تو یہ مومن کے مومن پر حق ہے جن کو پورا کرنا، جن کا نبھانا یہ انتہائی ضروری ہے. یہ چند چیزیں ہیں، آسان اعمال ہیں جن کے کرنے سے کوئی جسمانی کمزوری نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے تھکان نہیں ہوتی ہے، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے، جس کے کرنے سے کوئی زیادہ وقت صرف اور خرچ نہیں ہوتا. چند لمحوں کا، چند منٹوں کا یہ عمل ہوتا ہے، لیکن اجر و ثواب اس کا جو ہے نا وہ بے انتہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس لیے فرمایا کہ 5 مسلمان پر حق ہیں. پہلا رد السلام، سلام کا جواب دینا، اور دوسرا یہ ہے کہ بیمار کی اعادت کرنا، اور تیسرا یہ ہے کہ اس کے جنازے کے اندر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے اندر شرکت کرنا، اور چوتھا یہ ہے کہ مسلمان کی خیرخواہی کرنا، اور 5واں یہ ہے کہ وہ جب چھینکے تو اس کا جواب دینا. اور ایک روایت کے اندر ایک جملہ اور بھی ہے، بعض نے 5 یہ خیرخواہی والے جملے کے ذریعے سے یہ کہا کہ اس کی دعوت کو قبول کرنا. اگر وہ دعوت دے، مثلا کسی کو اپنے گھر کے اندر بلائے دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا. یہ 6 حقوق ہیں. بعض نے 6 کہا ہے، بعض نے 5 کہا ہے. 5 جنہوں نے کہا ہے وہ فرماتے ہیں روایات کے اندر کہ یہ جو خیرخواہی کی جگہ پر ہے یہ دعوت کا قبول کرنا ہے. تو بہرحال یہ وہ حقوق ہیں جن کو پورا کرنا بڑا آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کریں کہ اللہ کریم ہم سب کو ان حقوق کو صحیح معنوں کے اندر اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مسلمان کو مسلمان کی اللہ تعالیٰ قدردانی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام باتوں پر مجھے بھی اور ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب